نمبر 7 جو آپ نے حوالہ دیا وہ یہ کہ لفظ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں کو رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں. فتاوی رشیدیہ صفحہ 12 جلد نمبر 2. جی یہ بھی رشید احمد گنگوہی صاحب فتاوی رشیدیہ گنگوئی صاحب 1352 ہجری کتب خانہ رحیمیہ سنہری مسجد دہلی سے یہ چھپی جو میرے پاس ہے. خواجہ برقی پریس دہلی میں یہ چھپا اور یہ ناشر ہیں اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ دیکھیے استفتاء سوال کیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ لفظ رحمت للعالمین مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ خاص ہے رحمت للعالمین یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ گنگوئی صاحب جواب دیتے ہیں لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں. لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے. بندہ رشید احمد گنگوہی یعنی انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رحمت للعالمین اور باقی دوسرے چھوٹے رحمت للعالمین اور کہا کہ علماء ربانیین تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ علماء ربانیین کن کو کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کہتے ہیں شیعوں کو کہتے ہیں کن کو علماء ربانیین کہتے ہیں؟ باقی ایک اہم مناسبت بھی ہے موضوع بھی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں آپ کی خدمت میں رہا ہوگا یہ موضوع کہ امام الاثر علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے پہلے جو ہے نا وہ ایک FIR کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا آپ نے دیکھا اور اس کو بہت طول دیا گیا اس چیز کو. تو کیا ہم ان مولوی ملا کی شرارت سے واقف نہیں ہیں؟ تو یہ شرارتی ملا عین ایسے موقع پر حتی الامکان ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی بھی تقریب ہوتی ہے یا ان کی کوئی بھی ایونٹ ہو اس کو خراب کیا جائے. یہ ان کی مکمل کوشش ہوتی ہے اور ہم کو بر وقت ہمارے جو ادارے ہیں آپ کو معلوم ہے کراچی میں انہوں نے ہمیں یہ آگاہ کیا کہ ابھی یہ امام الاثر علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار خراب کرنے کے در پہ ہیں اور چونکہ ہم سب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور تقاضا ہے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی بات سے اگر آپ کو پیچھے بھی ہٹنا پڑے اور ایک اچھے کوز کے لیے تو آپ اس کو چنتے ہو. چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار ابھی جو ہوئے ہیں اس کے بعد لوگوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا شعور بلڈ ہو گیا ہے. ہر بندہ امام کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی ہوتا ہے کوز ہوتا ہے اس کو اپنانا پڑتا ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں ہم اصل مسئلے کی طرف. وہ یہ کہ اگر تو یہ حقیقتاً ختم نبوت کے حوالے سے اتنا سنجیدہ ہیں یہ لوگ چونکہ انہوں نے یہ الزام لگایا نا کہ فلاں بندہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ بندہ خود نہیں کہہ رہا کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا, یہ ان کی طرف سے ایک الزام ہے کہ بھئی فلاں بندہ ختم نبوت کا منکر ہے. تو بابا اگر آپ حقیقتاً ختم نبوت کے حوالے سے ایک مجاہد کی طرح یعنی کہ آپ اترے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جتنے بھی فتاوی دیوبندیوں کے ہیں ان کے اوپر بھی آپ اپنی کوئی رائے دیں, اوپینین دیں. تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم نے دیکھا جتنے بھی لوگوں نے ان سے یہ سوال پوچھے تو انہوں نے اگنور کر دیا نا. تو یہ آپ کی نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے بلکہ آپ کی آئمہ علیہ السلام سے اناد ہے, بغض ہے, جس کا اظہار وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے رہتے ہیں انہی چیزوں کے ذریعے جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً وہ فتویٰ بھی تھوڑا سا میں پڑھ دیتا ہوں.
تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ لکھتے ہیں کہ دارالفتاء سے کہ لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علماء بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں. اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں، لہٰذا اگر دوسرے بھی اس لفظ کو بتاویل بول دیتے ہیں یا بول دیوے، لکھا ہوا ہے بول دیوے، تو جائز ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بول دیوے تو جائز ہے. تو بابا اس کے حوالے سے تو کوئی اپنی آپ اوپینین دیں کہ اگر یہ بول دیوے تو کیا ہوئے. تو یہ آپ نے نہیں بتایا ابھی تک کہ اگر یہ کوئی بندہ بول دیوے تو کیا ہوئے. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ان دیوبندیوں کے فتاوے کی طرف اگر آپ نظر ثانی کریں تو بہرحال اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان کی خود کتابوں میں بھی دلائل ہیں. ابھی وہ اس طرف نہیں جانا چاہ رہے، پھر ہماری گفتگو لمبی ہو جائے گی کہ ایک ایک چیز کو ہم کھول کے وضاحت کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ خود شیعہ اثناعشری کتاب الغیبیہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے امام مہدی رحمت للعالمین ہیں. ان کے جو 12ویں امام مہدی جو ان کے ہیں سلسلے کے امام، وہ کون ہیں؟ ان کے اپنے سلسلے کے امام ہیں. ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے کتاب الغیبیہ میں. اور پھر اسی طریقے سے جو شیعہ امامیہ اسماعیلیہ مسلمانوں میں جو دائی ہیں، چونکہ ہمارے یہاں پر فیصلہ بالآخر دائی کرتے ہیں، اور دائی بھی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ عہدہ امام نے دیا ہوتا ہے. اور وہ دائی آپ کہہ لیں کہ دائی القضات، یعنی کہ ایک بڑا درجہ ہے دائیوں کا. سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ، تو گویا کہ قاضی کا مطلب ہی فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، تو ہم ان سے فیصلہ کروائیں گے نا. تو انہوں نے ہمارے مکتب میں جو تعویل کی ہیں یہ ہمارے لیے واجب ہے ان کو قبول کرنا. اگر ہم ان سے انحراف کرتے تو ہم آٹومیٹکلی اسماعیلیہ مکتب سے خارج ہو جاتے. اور ہمارے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ لیڈران ہیں، چونکہ وہ علماء نہیں ہیں، علماء جو ہوتے ہیں نا وہ امام ہوتے ہیں اور ان کے بعد دائی ہوتے ہیں. چونکہ اب دائیوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ منقطع ہے، تو ان کے بعد جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں نا، ان کے اوپر واجب ہے کہ یہ دائیوں کی کتابوں سے ہی اخذ کریں کسی مسئلے کو. مثال کے طور پر سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام رحمت ہیں تمام خلق خدا کے لیے، تمام خلقت کے لیے رحمت ہے. اور اس خلقت میں عالمین بھی شامل ہیں. قرآن میں ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا بھی خالق ہے، رب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی عالمین کا بھی خالق ہے اور اہل بیت علیہ السلام تمام مخلوق کے اوپر رحمت ہے، تو پھر اس رحمت کے اندر عالمین بھی شامل ہیں جس کے اوپر رحمت کرنے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں. تو یہ ایک تشریح ہے، یہ ایک تعویل ہے جو ہمارے دائیوں نے ہم تک پہنچائی ہے. تو یہ ایک تعویل ہے، تشریح ہے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، ہمارے دائیوں نے ہم تک پہنچائی ہے، جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم پابند ہیں. اور جہاں تک یہ ذکر ہے کہ جو قرآن کریم میں آیت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس میں جو اللہ ہے اس سے مراد ہر صورتحال میں حصر حقیقی، یا آپ حصر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد حصر ہی ہے اس طور میں کہ حصر حقیقی ہے. تو یہ بھی ایک عربی قواعد میں، ضوابط میں اگر آپ پڑھیں صرف و نحو، آپ تھوڑا بہت بھی آئیڈیا ہو آپ کو اگر عربی سے، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ عربی قواعد میں اللہ ہو یا مختلف جو مقامات پر حصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، استثناء بھی مراد ہوتا ہے، بلکہ استثناء بلاغی بھی مراد ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس سے ہم یہ مراد لے لیں کہ اس آیت میں فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مطلب ہی رحمت ہے اور کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو پھر جو دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں، دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو صفات قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ھاد، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام منذر نہیں ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف صفات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اور وہ نبی کے لیے خاص آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خاص نبی کے لیے ہے. نبی کے لیے تو ہیں لیکن نبی کے لیے خاص ہے ایسا کہیں پہ بھی قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے.
چونکہ اللہ سے آپ فقط حسر حقیقی تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ اسی صورت میں قرآن نے آیت میں نبی علیہ السلام کے لیے فرمائی ہے، کیونکہ الرحمن اللہ خود ہے، علم القرآن، قرآن کریم میں جو سورہ رحمان ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یہ جو آپ مکمل آیات پڑھیں گے اس میں آپ کو کیا ملتا ہے، بیان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی تمام انسانیت کے لیے رحم کرنے والا ہے، چونکہ اس نے یہ قرآن انسان کے لیے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک صفت رحمان، تو جب نبی علیہ السلام کے لیے کوئی چیز خاص ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں سے ہم نکال دیتے ہیں، الیاذ باللہ؟ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک مکمل سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی آپ رحمت بول سکتے ہیں عالمین کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے قرآن سے اور احادیث سے جو ہم نے نقل فرمائے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی ہے اور دیگر مکاتب کی بھی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے تو ایف آئی آر کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ اسی علاقے سے ہوتا ہے جہاں بندہ موجود ہوتا ہے، یعنی مثال ہے کہ بھائی چترال میں ایف آئی آر آپ کاٹ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ یہاں پر ہے ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اس کیس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے، کم کرنا ہے، کیونکہ مولوی ملا جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے بے وقوف قسم کے، تو ان سے نمٹنے کے لیے اسی طرح کی تدبیر کی جاتی ہے کہ بھائی ان کو خاموش کرواؤ، یہ جو ہے نا وہ در پہ ہیں دیدار خراب کرنے کے، تو ان کو فی الحال چپ کروا دو، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ ایف آئی آر جو ہے نا وہ اسماعیلیہ کونسل اس کو لانچ کرے، تو یہ ایف آئی آر صابر سلیم کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ایف آئی آر سیدنا قاضی نعمان قدسہ رہو کے اوپر ہے، الیاذ باللہ۔ کیونکہ ہم کبھی بھی تشریح نہیں کر رہے ہوتے نا دین کی، ہم تو ان تشریحات کو نقل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دائیوں سے ہم تک پہنچی ہوتی ہے، تو یہ ایک مستند ذریعہ ہے ہمارے پاس دین کو پہنچانے کا، چونکہ امام علیہ السلام نے بھی فرمان یہی فرمایا ہے موجودہ کہ یہ ادارے کبھی بھی کامل نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے، ان اداروں کو ہم ہی اداروں میں صرف کر کے سمجھا سکتے ہیں، اور ظاہراً یہ جو ہم جتنے بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم جیسے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا جو صرف کر رہے ہیں، تو جب کوئی بھی ادارے والا بندہ ہمارے کتابوں سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو وہ اداروں کی پالیسی کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ ادارے کی پالیسی یہی ہے کہ اداروں کی کتابوں کو استعمال کیا جائے۔ تو جب مثال کے طور پر نصیر الزائی سے ہمارا اختلاف ہوا، اداروں والوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، ہمارے پاس دلائل ہیں میسیجز کی صورت میں بھی اور کمیونیکیشن کی صورت میں بھی، تو اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ یہ رزلٹ نکلتا ہے نا کہ بھئی اس نے تشریح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تو جب کوئی بندہ تشریح کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے دین کی، اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کیس کر سکتے ہو کہ بھئی فلاں بندے سے پوچھا گیا کہ فقیر حنظائی کی بی بی رشیدہ آنٹی قرآن سے بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہے جی، کیسے ہے آپ بتاؤ؟ تو اس نے کوئی بھی ہمارے دائیوں کی کتابوں کا حوالہ نہیں دیا آگے سے، تو پھر بھاگنا پڑا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی مثال ہے آپ کو حوالہ دینا ہے کتابوں سے دائیوں کی، ادروائز پھر آپ کو کیس نمٹنا میں خود جانتا ہوں مشکل ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں گے نہیں بھئی فلاں چیز ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہمارے دینی مصادر سے ہم مذہبی کتابوں سے اخذ کر رہے ہیں، تو پھر وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کرائیٹیریا میں فال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی ہمارا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم دینی اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں، بلکہ دینی کتابوں سے ہی ان عقائد کو نقل کریں۔ تو کبھی بھی نقل کرنے والا توہین نہیں کر رہا ہوتا، تشریح نہیں کر رہا ہوتا، ان تشریحات کو آپ منوان پڑھ رہے ہوتے ہو جو ہمارے ہی دینی کتابوں میں موجود ہے۔ تو گویا اگر کوئی بندہ کہے کہ بھئی میں فلاں اپنے امام کو رسول مانتا ہوں، تب تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی صراحت کے ساتھ میرا امام نبی ہے، تب تو وہ منکر ہے ختم نبوت کا۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں صفات آئمہ علیہ السلام پر منطبق ہو سکتی ہے انبیاء کی، چونکہ یہ نبوت کے بعد جو منصب امامت ہے یہ بلا وقفہ جاری نظام ہے، اور یہ فیض و برکات نبوت کے طور پر، چونکہ نبی جو ہے وہ اپنا فیض اہل بیت میں چھوڑ کے گئے، یہ بالکل سادہ سی چیز ہے۔ یعنی یہ شیعہ اثناشری بھی مانتے ہیں، ان کے بھی ہمارے پاس بعد میں مفتی فضل ہمدرد نے اپنی ویڈیو میں پورے کے پورے جو ہے نا وہ ان سوالات کو انٹرٹین کروایا ہے تاکہ مختلف مکاتب سے ان باتوں کو رکھا جا سکے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا جو آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ بالکل آسان سی بات ہے۔ تو ان مولوی ملا کی شرارت سے ہم واقف ہیں کہ یہ کس قسم کے ملا ہیں۔ تو بھائی اگر تو آپ حقیقتاً مجاہد ہیں ختم نبوت کے، سب سے پہلے تو آپ دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ دیں، پھر آپ شیعہ اثناشری کتابوں کو کھولیں، پھر آپ اس عالم کے اوپر فتویٰ دیں، تو کیا کریں گے آپ؟
تو اس طریقے سے نہیں ہوتا جو آپ باتیں کر رہے ہیں. اور ایک اور آخری چیز میں یہ بیان کروں کہ کونسل کبھی بھی کوئی مقامی کونسل کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں مکمل لکھ کر دیتی ہے کہ بھئی فلاں چیز کا استعمال کیا گیا ہے، کہ مثال کے طور پر ختم نبوت کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا گیا ہے مثال کے طور پر، تو آپ کو لکھنا پڑے گا کہ بھئی سیدنا قاضی نعمان قدسہ سرہ کی یہ تشریح ہمارے مذہب میں قابل قبول نہیں ہے، تو پھر تو ہم آپ سے اسماعیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ مانگیں گے. اور تیسری بات یہ کہ وہ جو بندہ خود پریزیڈنٹ نہیں ہے بلکہ وہ سیکیورٹی کا اہلکار ہے، سیکیورٹی کا نمائندہ ہے، جو چترال میں جو اسماعیلی کونسل کا لوکل کونسل کا جو ہوتا ہے سیکیورٹی آفیسر، اس نے اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک اقدام کیا ہے. کسی پریزیڈنٹ نے نہیں، کسی مطلب وہاں کے ایک پورا کا پورا جو اسٹاف ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کسی نے بھی نہیں، بلکہ انور بیگ نام ہے اس بندے کا جو سیکیورٹی آفیسر ہے. یہاں پہ بھی ہم سے جب میٹنگس ہوئی سیکیورٹی کے نمائندوں کی تو انہوں نے ہمیں یہی چیز بتائی کہ یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ ہے، نہ کہ ریلیجس آپ کے کہہ لیں کہ مذہب کے کسی امور کے حوالے سے. جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے چونکہ امام علیہ السلام کے دیدار قریب تھے تو ہم نے بتایا کہ وہ مسئلہ اس یعنی کہ اس نوعیت کا تھا. ادروائز یہ کوئی چونکہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو مکمل لکھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ سیدنا قاضی نعمان قدسہ سرہ کی تشریح کو غلط سمجھتے ہیں، تو اس طرح تو پھر آپ بھی اسماعیلی مذہب سے خارج ہیں. تو وہ کام نہیں کیا ہے اور وہ کونسل نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس چیز کو ہم خود بھی سمجھتے ہیں چونکہ یہ حساسی موضوع ہوتا ہے جو انہوں نے جان بوجھ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام امام العصر علیہ السلام کے دیدار کو خراب کرنے کے لیے کیا تھا. اور یہ حکمت عملی ہے. میں سمجھتا ہوں شیعہ امامیہ اسماعیلیہ لوکل کونسل جو وہاں کی مقامی کونسلات تھی چترال میں، انہوں نے یہ اقدام اس وقت کیا تاکہ مسئلے کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے اور امام کے دیدار کو یقینی بنایا جا سکے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اس سینس میں کیا. اگر تو یہ حقیقتاً کیا جائے تو پھر تو آپ کو مکمل لکھنا پڑے گا اور پھر اس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب سگنیچر کریں گے، وہاں کے پریزیڈنٹ تمام کے تمام اسٹاف کرے گا، اور پھر جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں تشریح تو ہماری کتاب میں یہاں سے اخذ کی گئی ہے اور قرآنی آیات کے درجنوں حوالہ جات دیے گئے ہیں، تو بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اور فتاویٰ دکھائے گئے دیگر مکاتب کے. تو ساری چیزیں پریپریشن کے بعد کی جاتی ہے، ایسے ہی مستی میں نہیں کوئی بات بول دی جاتی ہے. ان چیزوں کو آپ سمجھیں. تو باقی خانہ حکمت کے حوالے سے ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نصیر ہنزائی نے تشریح کا مینڈیٹ ہاتھوں میں لیا تھا نا. پوچھا جائے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے تو وہ بتانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے کہیں کہ بھئی یہ بات، وہ کہتے تھے میں خود دھائی ہوں. جب فلاں بندہ دھائی ہوتا ہے تو اس کی اپنی بات دلیل ہوتی ہے نا، جس طرح میں سیدنا قاضی نعمان قدسہ سرہ کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، امام کا فرمان نہیں دکھا رہا ہوں، کیونکہ امام کا فرمان صداقت میں ہے پہلے سے ہی. قاضی نعمان قدسہ سرہ کے امام کا فرمان سیدنا قاضی نعمان قدسہ سرہ کی حیثیت کے اوپر موجود ہے کہ یہ دائی ہے. تو اب ان کی تمام اقوال ہمارے لیے حجت ہے سیدنا قاضی نعمان کے قدسہ سرہ. اسی طریقے سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نصیر ہنزائی پیر ہے، دائی ہے، تو ان کے تمام جتنے بھی ان کی اقوال ہوں گے پھر اس کا ایک بڑا مرتبہ ہوگا ان چیزوں کا. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے دائی ہونا ثابت ہو جائے نصیر ہنزائی کا کہ بھئی فلاں بندہ دائی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا تو اس کی تمام باتیں ویلڈ ہو جائیں گی، پھر ساری باتوں کے آگے ہمارا تسلیم ہو جائے گا سر. لیکن ابھی وہ چیز ثابت، اور وہ بھی اداروں کی کتابوں سے. اچھا، اداروں کی کتابیں بار بار میں اس وجہ سے کہتا ہوں، میں اداروں کو اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ان کی اپنی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ امام کا کوئی فرمان نقل کریں، اس فرمان کو ہم ویلیو دیں گے. لیکن اگر تو یہ اپنی ذاتی بات کریں اس بات کو ہم ویلیو نہیں دیں گے. اگر تو یہ ذاتی بات کرتے ہیں، مثال ہے، اس پہ ایک قانون دکھاتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ تشریح کر رہا ہے، اس کو وقت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ بھئی تشریح آپ تو نہیں کر رہے، ہم ثابت کر دیں کہ بھئی یہ تشریح ہم نہیں کریں، ہم یہ کتابوں سے نقل کریں. ادارے والے کوئی غلط بات بھی کریں گے نا تو وہ غلطی ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہو کہ بھئی ادارے والے کہیں کہ بھئی آپ تشریح کر رہے ہو، اس کا حوالہ دکھاؤ، ہم دکھانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ایکشن لے رہے ہیں بھائی. تو یہ تمام چیزیں خود آپ کو عقل سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے یہاں پر اس وجہ سے ایف آئی آر کو جو ہے نا وہ
آپ کہہ لیں خارج کر دیا جاتا ہے، چونکہ بھائی کتابیں مانگی جاتی ہیں، اس کے بعد ہم ان چیزوں کو جو ہے نا اس سینس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی جو وہ والا پوسٹ ہے ہمارا جس میں ہم نے امام علیہ السلام کے لیے لفظ رحمت للعالمین لکھا تھا، اس کو پاکستان سے فی الحال ہٹایا گیا ہے گورنمنٹ سے، مکمل ایک پورا کا پورا رابطے کے بعد، مکمل سمجھنے کے بعد کہ بھئی یہ امام علیہ السلام کے دیدار کو خراب کیا جا رہا تھا۔ تو وہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آئی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ بھئی یہ اس سینس میں تھے کہ امام کے دیدار کو خراب کیا جائے، تو امام کو اس وجہ سے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مسائل تھے، اور وہ ان کو فیس کیا گیا، حل کیا گیا فوراً امیجیٹلی بیسس پر۔ اور اس پوسٹ کو بھی جو ہے نا وہ پاکستان سے انہوں نے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ہٹوایا، فقط پاکستان سے، باقی جگہوں پر وہ آپ کو دکھے گی پوسٹ، لیکن پاکستان سے اس کو ہٹوایا، کیونکہ یہ مولوی ملا جو ہے نا چترال کے، آپ کو پتہ ہے کس قسم کے، تو شرارتی ملا ہیں، شرارت کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے۔ تو یہ موضوع تھا، میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں لاؤں، کیونکہ آپ سوالات پوچھ رہے تھے میرے سے۔